بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں سے کچھ عنوانات اور کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم نے بیان کرنا ہے کہ محتمم صاحب کی اہم ترین ذمہ داری وہ ہے رہبری اور رہنمائی کرنا۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے جو محتمم صاحب اپنے ماتحت جو بھی عملہ ہوا کرتا ہے، جس کو ہم مختلف عنوانات دیے ہیں ہم نے، جس میں طلبہ ہیں، جس میں اساتذہ ہیں، دیگر تمام شعبہ جات کے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جتنے بھی عملے کے افراد ہیں، محتمم صاحب ان سے کام لیتے ہیں اور ان کی ماتحتی میں وہ اپنے فرائض کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ کام محتمم صاحب کا ہے، ذمہ داری محتمم صاحب کی ہے۔ کام جس نوعیت سے کرنا چاہیے، کام جس انداز سے کرنا چاہیے، کاموں کی جو شکل ہونی چاہیے، کاموں کا جو انداز ہونا چاہیے، جو طور طریقہ ہونا چاہیے، جو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی ہونی چاہیے، وہ مناسب انداز کی ہو اور محتمم صاحب کی مرضی کے عین مطابق ہو اور فطرت اور شریعت اور ہمارے وقار کے مطابق ہو۔ اس سلسلے میں ہر ایک آدمی کامل طور سے کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں محتمم صاحب کی رہبری اور رہنمائی بہت ہی ضروری ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا محتمم صاحب مناسب طور سے ان کی اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی کریں۔ رہبری اور رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد میں اتنی بصیرت اور فراست پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنی خامیوں کو اور کوتاہیوں کو سمجھ سکے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ یہ ایک محتمم صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ظاہر سی بات ہے محتمم صاحب کی ہے، لیکن کسی حد تک یہ ذمہ داری اپنے ماتحتوں کے تحت، اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر اور اپنے معاونین کے ساتھ مل کر وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر اتنی بصیرت اور صلاحیت اور فراست پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنی خامیوں کو بھی اچھے انداز سے جانتے ہوں، اپنی کوتاہیوں کو بھی سمجھ سکتے ہوں اور اپنی ان کوتاہیوں اور خامیوں کو سمجھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں اور دور کرتے ہوئے اپنے کام اور اپنے فرائض کی انجام دہی بحسن خوبی ادا کر سکتے ہوں۔ یہ اتنی رہبری اور رہنمائی اپنے محتمم صاحب کے لیے ضروری ہے۔ اپنے ماتحت عملے میں انفرادی طور پر کر لیں یا اجتماعی طور سے کریں، یہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی ایسا فرد ہے کہ انفرادی طور پر اس کو یہ تمام کاموں کو سکھانا پڑ رہا ہے تو ان کو اپنے ماتحت رہتے ہوئے اور اپنی نگرانی میں اس کی تکمیل کروائی جائے۔ اجتماعی طور سے اگر رہبری اور رہنمائی کرنی ہے تو وہ بھی اجتماعی طور سے کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں محتمم صاحب اس بات کو خاص طور سے دیکھیں کہ مدرسے میں سب کی رہنمائی کریں اور ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں کہ تمام اساتذہ، تمام طلبہ اور مدرسے کے ہر فرد وہ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں، اپنا مدرسہ سمجھیں اور اس کی فلاح و بہبودی کے لیے مشترکہ طور پر کوشش کریں۔ یہی وہ ایک بڑا نازک موڑ ہوا کرتا ہے کہ جہاں سے انشاءاللہ العزیز سب کا ملاپ شروع ہوتا ہے، سب کے اندر ہم آہنگی شروع ہوتی ہے، سب کی سوچ
یکساں ہوتی ہیں، سب کا جذبہ ایک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کی منزل ایک ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور یہی وہ نازک موڑ بھی ہوتا ہے کہ یہیں سے جدائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراضات بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہوا کرتی کہ وہ اتنے باصلاحیت اپنے آپ کو بنا سکیں، ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہوتا، ان کے اندر جو ہے وہ اٹھان نہیں ہوتی، ان کے اندر بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر اپنی انا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ بہت زیادہ کسی کی رہبری اور رہنمائی کو لے سکیں۔ تو بہت ساری ایسے پوائنٹس اور بہت سارے ایسے نکات اور بہت ساری ایسی مسائل سامنے آ جاتے ہیں کہ یہیں سے ہی ملاپ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ مسائل ہوں تو یہیں سے ہی جدائی بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ فرد واحد محتمم صاحب کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت اگر رکھی ہو تو وہ انشاءاللہ العزیز اس تمام چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں، اور اپنی خوب بصیرت اور فراست کے ساتھ اور ان کی رہبری اور رہنمائی میں انشاءاللہ العزیز یہ چیز کسی اختلاف کے بغیر آگے چل سکتی ہے۔ اور محتمم صاحب جہاں یہ تمام کام کریں، ذہن میں ضرور سب کے ہر ایک آدمی کے یہ چیز بٹھا دیں، ہر ایک فرد کے اندر، کہ یہ مدرسہ ہر ایک کا ہے، یہ دینی ادارہ ہر ایک کا ہے۔ یہ صرف ایک محتمم صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف محتمم صاحب کا نہیں، یہ فلاں ناظم صاحب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ چیز ہے، اور مشترکہ چیز مشترکہ ہی عمل سے چلا کرتی ہے۔ اور ہر آدمی جب یہ سوچے گا اور یہ سمجھ لے گا اور اس پر ایگری ہو جائے گا کہ یہ مشترکہ ہے اور یہ ہر ایک آدمی کے درمیان مشترک ہے، اس کا ایک ایک حصہ، اس کا ایک ایک شعبہ وہ ہر ایک کے درمیان مشترک ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس مشترکہ چیز کو مشترکہ انداز سے ہی لے کے چلنے میں پیار و محبت، انسیت کا ماحول پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ہر آدمی کے اندر، ہر طالب علم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ یہ ادارہ واقعتاً میرا اپنا ادارہ ہے۔ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا ادارہ ہے، اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز چھوٹے سے چھوٹا وہ تمام کے تمام میرا ہی اپنا ہے، اور میں نے ہی اس کو پروان چڑھانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سب کے جذبات مل کر اور سب کی محبت اور پیار اور انسیت مل کر انشاءاللہ العزیز اس ادارے کو بحسن خوبی اپنی منزل کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ محتمم صاحب کی رہبری اور رہنمائی میں اس بات کا بھی دھیان رہنا چاہیے کہ مدرسے کے اساتذہ یا بعض حضرات ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو اس کے برابر کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اگر اساتذہ کی مناسب طور پر رہنمائی کریں تو وہ اس کو جاری رکھیں، اور خاطر خواہ ان سے کام لیتے رہیں، تو مدرسہ اور وہ دینی ادارہ ترقی کرتا رہے گا۔ دیکھیں بعض اوقات ایک قسم کا ایک موڑ پر آ کر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور وہ ان حضرات سے ہوتا ہے جو کہ مدرسے میں اساتذہ کے اعتبار سے یا کسی اور عنوان سے وہ محتمم صاحب سے بڑے ہوا کرتے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی، یا تو تعلیم کے لحاظ سے بھی، اور یا تو صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی۔ محتمم صاحب کے لیے بہتری اسی میں ہی ہوتی ہے کہ ان کو بڑا بنا کر چلتے رہیں۔ کبھی بھی ٹکراؤ کسی کیفیت سامنے آ جائے گی تو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ناچاقی، اختلافات، لڑائی جھگڑے کی فضا سامنے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کبھی مجلس ہو، مجلس شورا ہو یا کوئی مجلس مشاورت ہو، تو اس سلسلے میں ان کو بڑا بنا کر ہی کام کرنا چاہیے، اور بڑا بنا کر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہی یہ کام سپرد کر دینا چاہیے کہ آپ ہی اس سلسلے میں فیصلہ کریں۔
فیصلہ کرنے کا اختیار تو ظاہر ہے کہ ان کو نہیں ہوگا، لیکن آپ ہی بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں، آپ اس سلسلے میں حل پیش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ضروری اس سلسلے میں ایسے مسائل کو سامنے لے کے آئیں گے جو مدرسہ اور اہل مدرسہ کے مفادات میں ہوگا اور ان کے فائدے کے لیے ہوگا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ان تمام باتوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ٹکراؤ کسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹکراؤ کسی کیفیت جب ہی ہوا کرتی ہے جب کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ہر وقت اور ہر ایک شعبے میں کل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کل سمجھ لینا یہ بہت سارے اختلافات کا باعث بن جاتا ہے۔ جو ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، پیار اور انسیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، وہ جب ہی ہوتا ہے جب کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدرسہ میرا ہے اور میری سنی جاتی ہے، اور سنا کر سب کی باتوں کو دیکھ بھال کر اور پھر محتمم صاحب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اس میں ہر ایک کی رہبری اور رہنمائی بھی شامل ہوتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی ان کے معاملات مشترکہ طور سے سامنے آتے ہیں اور کسی ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہیں تو ترجیح دینے میں دلائل کو بھی سامنے لے کے آنا پڑتا ہے، اور کسی کو ترجیح دینے کی جو وجہ ترجیح ہوتی ہے اس کو بھی بہت اچھے انداز سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے رہبری اور رہنمائی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔